إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد. ہماری سیریز جاری ہے پروگرامات کی، اور اس سلسلے میں گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے شہر رمضان کی حکمت پر اور اس کے اندر جو برکتیں اور فضیلتیں پوشیدہ ہیں ان کے اوپر، کہ رمضان کی آمد کا مقصد کیا ہے اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا. ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ وہ پروگرام اختتام پذیر ہوا تھا. ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کا امتحان اس دنیا میں بہت مشکل امتحان ہے، شدید اور کڑا امتحان ہے، جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ امتحان اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لمحے لمحے کا امتحان. یعنی یہ امتحان اس لیے شدید مشکل امتحان ہے کہ ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور یہ اور زیادہ مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب دو دشمن ساتھ پیدا ہو گئے. ایک داخلی دشمن ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہے، وہ اس کا نفس ہے، وہ بھی اس کو ہر وقت برائی پر اکساتا رہتا ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، وگرنہ تو ہر نفس جو ہے وہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے. یہ اندر دشمن بیٹھا ہے، اور خارجی دشمن ابلیس اور اس کے لشکر، میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ تو انتہائی خطرناک ہے، اور وہ انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ہر وقت حملہ آور ہوتا. یہی ناظرین کرام، اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ میرے امتحان کی مشکل کتنی ہے، تو اس کے پاس اپنی مرضی کرنے کا تو ایک لمحہ بھی نہیں. یعنی اس دنیا میں ایک لمحہ بھی انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو ہر لمحہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا پڑے گی تاکہ یہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. اب ناظرین کرام، انسان کی اس مشکل میں، اس امتحان میں آپ یاد کیجئے، میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے امتحان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی ذات بابرکات کا تعارف کروایا ہے، اور صفت برکت کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات تو بڑی برکتوں والی ذات، اور برکت کے معنوں کے اندر بے پایاں رحمت کا مفہوم شامل ہے، اور ہر وقت اس رحمت کے بڑھتے رہنے کا مفہوم شامل ہے. یہ بات گزشتہ پروگرام میں ہم نے سنی تھی. ناظرین کرام، اب وہ اللہ کی ذات بابرکات کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے لیے شفیق ترین ہستی ہے اور برکتوں اور رحمتوں والی ذات ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کڑے امتحان میں اکیلا چھوڑ دے، اس کی مدد نہ کرے؟ اب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کس قدر ہے ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول روز سے جب تقدیر لکھی گئی تھی، اس روز سے ہی اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات پیدا فرمائیں، مخلوقات کو پیدا فرمانے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت اتنی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ناظرین کرام، یہ جو اتنی وسعت والی اور بے پایہ رحمت جس کا بیان قرآن میں بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے. یہ حقیقتاً جو اللہ کی رحمت ہے وہ نہیں ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی اصل حقیقت ہے، اس کا تو ادراک انسان کر ہی نہیں سکتا. کہ آپ اندازہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے،
جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اور ان میں سے فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اس میں سے جو 99 حصے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے وہیں عرش پہ، اور اس میں سے صرف ایک حصہ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، زمین پر اللہ کریم نے صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنا رحمتوں کا مظاہرہ آپ دیکھتے ہیں، اور مخلوقات ایک دوسرے سے رحمت و پیار محبت اور جتنے مظاہر ہم دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس 100ویں حصے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبِذَلِكَ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، اسی ایک کی وجہ سے، ایک حصے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ کو رحمت و شفقت کے جذبات نظر آتے ہیں۔ اب دنیا میں تو یہ رحمت ایک ہے، ایک حصہ ہے، لیکن جب آخرت میں انسان پہنچے گا تو وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے 100 حصے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ فَكَمَّلَ بِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 100 حصے جو ہیں اس کے ذریعے سے پوری مخلوقات کے اوپر رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث مسلم شریف کے اندر اس ضمن میں بڑی قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، کہ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، ما طمع بجنتہ احد، کوئی مومن بھی اللہ کی جنت کی امید نہ رکھے، یعنی اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، ان اللہ شدید العقاب قرآن کہتا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے، لو یعلم المؤمن، اگر مومن کو اس بات کا ادراک ہو جائے، ما عند اللہ من العقوبہ، کہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ کتنی سخت ہے، تو ما طمع بجنتہ احد، کوئی شخص بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے۔ لیکن ساتھ فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اگر کافر کو پتہ چل جائے، کافر کو ادراک ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، فرمایا ما قنط من جنتہ احد، اگر کافر کو بھی ادراک ہو جائے اللہ کی رحمت کا، تو کوئی شخص بھی اللہ کی جنت سے محرومی کا احساس نہ رکھے، کوئی شخص جنت سے مایوس نہ ہو، ہر شخص کو امید لگ جائے کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی بے پایاں رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا امتحان سے پہلے کہ میری رحمتوں کا تصور ذہن میں رکھو گے تو امتحان آسان ہو جائے گا، وگرنہ یہ اتنا کڑا امتحان ہے کہ اس امتحان میں سے گزر کر پاس ہونا ناممکن کی حد تک مشکل ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت ساتھ شامل ہو جائے تو یہی امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین کرام، اللہ کی رحمت حرکت میں آتی ہے تو سورۃ الانعام کے اندر فرمایا اس کڑے امتحان میں گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے بندے کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس رحمت کے نزول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گنتی کا پیمانہ بدل دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے امتحان کی نوعیت کا علم ہے، انسان پوری طرح ادراک نہیں رکھتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو فرمایا کہ تمہارا امتحان سخت ہے، بڑا کڑا امتحان ہے، نیکیاں بھی گنی جا رہی ہیں، برائیاں بھی گنی جا رہی ہیں، لمحہ لمحہ فیصلے ہو رہے ہیں، چلیں تیرے اس مشکل امتحان میں تیری یہ مدد کرتا ہوں کہ تو ایک نیکی کیا کرے گا تو میں 10 لکھ لیا کروں گا، تاکہ تیری نیکیاں بڑھ جائیں اور تیری برائیاں کم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا فرما دیتے ہیں، اس کو گویا 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں، برائیاں کم ہو جائیں۔ ساتھ فرمایا یہ نہیں ذہن میں لانا کہ برائیاں بھی 10 لکھی جاتی ہیں، برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کی جزا اس کے مطابق ہی ہے، یعنی برائی جو کی وہ ایک ہی لکھی گئی، نیکی جو کی وہ 10 لکھی گئی۔ اندازہ فرمائیے 1 اور 10 کی ریشو ہو گئی، سارے دن میں انسان اگر 10 برائیاں کرے لیکن 1 نیکی کر لے تو حساب برابر ہو جائے گا۔ 9 برائیاں کی ہوئی ہوں اور 1 نیکی کر لی تو یہ اس کی نیکی بڑھ جائے گی اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے امتحان کو آسان بنا دیا تاکہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جیسے دوسری جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ انسان کی نیکیاں بڑھ جائیں اور یہ نیکیاں کما کے یہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اب اندازہ فرمائیے یہ ناشکرہ انسان اور یہ خطا کار انسان، کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے اور گناہ گار ہے، یہ بدبخت اپنی نیکیاں پھر بھی نہیں بڑھا سکا، یہ اللہ کی اس رحمت سے استفادہ نہیں کر سکا، اور پھر بھی اس کی پوری زندگی میں، ناظرین کرام آپ اپنی اپنی زندگی کا اندازہ کیجئے، ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اس بات کا شمار کرنا چاہیے کہ سارے دن میں مجھ سے کتنی خطائیں سرزد ہوئی ہیں اور کتنی نیکیاں میرے سے ہو پائی ہیں۔ یہ اگر انسان شمار کرتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امتحان کا احساس موجود ہے۔ اگر یہ شمار ختم ہو گیا، انسان نے اپنے گناہ شمار کرنے چھوڑ دیے اور کبھی گناہوں پر پچھتاوا نہیں آیا اور کبھی کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے استغفار کرے، تو ظاہر ہے پھر تو یہ اس امتحان میں اس کی ناکامی یقینی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یوں ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آنے کے باوجود انسان کا جو نیکیوں کا بیلنس ہے وہ پورا کرنے کے امکانات پھر بہت کم رہ گئے۔ دشمن ساتھ ہیں، خارجی دشمن بھی ساتھ ہے، داخلی دشمن بھی ساتھ ہے، اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے 1 اور 10 کا شمار کا پیمانہ بنا دیا ہے، انسان اس قابل نہیں ہو سکا کہ اپنی مغفرت کروا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی ناظرین کرام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 مہینہ عطا فرما دیا تاکہ اپنی زندگی کے گناہ بخشوانے میں کامیاب ہو جائے اور اپنی نیکیاں بڑھانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہی فلسفہ ہے، یہی اجمال ہے اس تفصیل کا جو رمضان کی فضائل و برکات کی حقیقت ہمارے اوپر واضح کرتی ہے۔ اس وقت ہمیں ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہے، سلسلہ کلام کا آغاز یہیں سے کریں گے جہاں پہ گفتگو رکی ہے۔ امید ہے اس کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت الرحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حقیقت زندگی اور فلسفہ امتحان سمجھنے کے بعد شہر رمضان کے فضائل و برکات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا اور بے پایاں اور بے شمار رحمتوں کا انسان کے امتحان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یعنی اتنے کڑے امتحان میں پھنسا ہوا انسان جس کے ساتھ ہر وقت 2 دشمن، ایک خارجی اور ایک داخلی دشمن ساتھ ہے، جو اس کو امتحان میں ناکام کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں تاکہ اس کے امتحان میں آسانی بھی ہو جائے اور یہ نیکیاں کما کے جنت میں جانے والا بن جائے اور اپنے پوری زندگی کے گناہ بخشوا لے۔ یوں ایک ریلیف پیکج گویا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کا نام رمضان کا مہینہ ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں کیا ہوا، پہلے ہی 1 اور 10 کی ریشو ہو گئی تھی نیکیوں کے شمار کرنے میں اور برائیوں کے شمار کرنے میں، لیکن اب رحمتوں کا مہینہ نازل ہو گیا تو اس میں نیکیوں کے پیمانے اور بدل گئے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ باقی نیکیوں کا 1 اور 10 یا 700 گنا تک کی جو گنتی ہے وہ یہ باقی نیکیوں کے لیے ہے۔ جو روزہ ہے رمضان کے مہینے میں، جو روزہ ہے اس کی جو گنتی ہے نیکیوں کی وہ اس حساب سے نہیں ہوگی جو دیگر نیکی کے کاموں کی ہے۔ روزے کی گنتی یہ ہے کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ روزہ تو 700 گنا والا اصول اس پر نہیں چلتا، بلکہ یہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ گویا بے شمار اور بے حد و حساب اس کی جزا ہے۔ اب یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں نیکی کے پیمانے بھی بدلے اور اس کے ایک ایک عمل کی اہمیت اس قدر ہو گئی کہ اگر کوئی شخص یہ عمل رمضان میں کرے گا تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ 2 بڑے کام اس مہینے میں کرنے ہوتے ہیں، دن کو روزہ رکھنا، راتوں کو قیام کرنا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے لیکن اس حساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نظام زندگی میں جو امتحان کا سسٹم ہے اس پر پورا ایمان رکھتے ہوئے، اپنی نیکیوں کا حساب، اپنی نیکیوں کا شمار کتار ذہن میں لاتے ہوئے اگر اپنا بیلنس ٹھیک کرنے کی نیت سے اس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا،
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی نیت اور اسی دل کی حضوری کے ساتھ اور اپنی نیکیوں کا بیلنس پورا کرنے کی تڑپ کے ساتھ اگر راتوں کا قیام کیا تو من قام رمضان، جس نے راتوں کا قیام کیا رمضان کا، لیکن نیت وہی ہونی چاہیے، ایمانا و احتسابا، اسی احساس کے ساتھ کہ اللہ میری زندگی میں نیکیوں کا بیلنس ڈسٹرب ہو گیا ہے، اللہ تو میری نیکیوں کا بیلنس پورا فرما دے، ایمانا و احتسابا، یہ تصور اگر اس کے پس منظر میں موجود ہے تو فرمایا راتوں کو قیام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ان لمحات کے اندر اگر نیکی کا اجر بڑھ بھی گیا ہے تو وہ جو دو دشمنوں کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک خارجی اور داخلی دشمن موجود ہیں، وہ تو پھر بھی موجود ہیں، وہ تو نیکیاں نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہ ایسا رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت جو بے پایاں ہے اور اس کی وسعت لامحدود ہے، اور لامحدود وسعت والی رحمت جو ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، وہ یوں مزید بڑھی کہ اس نے ان دونوں دشمنوں کے پکڑنے اور جکڑنے کا بندوبست بھی فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے صفدت الشیاطین، پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، ومردت الجن، اور جو بڑے بڑے سرکش جن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے۔ یہی تھا نا دشمن، خارجی دشمن، بڑا مضبوط، بڑا طاقتور، اور ہر لمحہ اس فکر میں لگا کہ انسان کو گمراہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ کریم نے ایسی رحمت کا نزول فرمایا کہ یہ سارے کے سارے شیاطین جو ہیں یہ جکڑ دیے گئے ہیں۔ اب یہ خارجی دشمن کا بندوبست ہو گیا، اور رہا داخلی دشمن جو انسان کا نفس ہے، اس نفس کو لگام دینے کا بھی اللہ کریم نے بندوبست فرما دیا۔ جو انسان کا دل نیکی کو نہیں کرتا وہ رمضان میں نیکی کو کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی نفس بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جنتی ماحول بنا دیتے ہیں کہ انسان کا نفس خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی رات ہی سرکش جن اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ساتھ فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور کتنے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ فرمایا ولم یغلق منہا باب، سارے کے سارے تمام کے تمام دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ اور ساتھ فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ولم یفتح منہا باب، اس میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ ناظرین کرام، شیاطین جکڑ دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس سے صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایک جنتی فضا اللہ کریم نے قائم فرما دی تاکہ نفس جو ہے وہ نیکی پر آمادہ ہو جائے۔ گویا خارجی دشمن بھی پکڑا گیا اور داخلی دشمن بھی جکڑا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول عطا فرما دیا کہ اب کوئی شخص اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سارے وسائل عطا فرما دیے گئے ہیں اور سارا ماحول سازگار بنا دیا گیا ہے کہ یہ نیکی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے، اپنی زندگی کے سارے گناہ بخشوا لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ رمضان کے اندر ان الجنت تزین لشہر رمضان، رمضان کے مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی آرائش فرماتے ہیں، باقاعدہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ ہے وہ نیکی کی فضا ناظرین کرام، جس میں نفس کو جکڑنے کا بندوبست بھی ہو گیا، ظاہری شیطان اور خارجی دشمن کو پکڑنے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اب بھی اگر کوئی شخص نیکی نہیں کرتا تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی کرتا، اور منادی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے متلاشی انسان، جو تجھے پوری زندگی گویا اپنے دشمنوں کا بہانہ رہا اور ماحول کا بہانہ رہا، داخلی دشمن کا بہانہ رہا، تجھے زندگی میں بے شمار مشکلات کا بہانہ تیرے سامنے تھا اور تیرے امتحان کی مشکل بھی تھی، آج وہ سب کچھ آسان ہو گیا ہے اور دشمن بھی پکڑے گئے ہیں، نیکی کے
شمار کے پیمانے بھی بدل گئے ہیں، اور اپنے گناہ بخشوانے کا اور اپنے آپ کو جنتی بنا لینے کا اس سے بہتر موقع اور نہیں ہو سکتا۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے آ جا، بھاگ کے آ جا، دوڑ کے آ جا اور نیکیاں کر لے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ اس سے بہتر ماحول اور اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں مل سکتا۔ پھر ساتھ فرمایا کہ وہ فرشتہ جو منادی کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے متلاشی، برائیاں کرنے والے، تو اب باز آ جا، کہ اب تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، نیکی کا ماحول بنا ہوا ہے، شیطان بھی جکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اب تو برائی سے باز آ۔ ایسا ایک ماحول ناظرین کرام، اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور یوں اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا۔ اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیسی فضیلتیں اور برکتیں ہیں رمضان کی، لیکن یہ برکت ہے، یہ بھی شہر مبارکن ہے، اور وہ مفہوم برکت کا جو میں نے شروع میں بتایا تھا گزشتہ پروگرام کے اندر، کہ اس کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے نزول کا معنی پوشیدہ ہے، اور اس کے ہر وقت بڑھنے کا اور بڑھتے رہنے کا اور بڑھتے چلے جانے کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ تو اگر اللہ کی رحمت یہیں پہ رک جائے کہ جس نے گناہ بخشوانے ہیں، یہ نیکیاں ہیں اور 700 گنا تک ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اگر یہیں تک رک جائے تو پھر اس سے برکت کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر، پورا رمضان اگر کوئی شخص قیام نہیں بھی کر سکا، صرف اس نے لیلۃ القدر کو، جو دوسری حدیث کے مطابق آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جس نے صرف اس رات ایک رات قیام کر لیا، اللہ اکبر، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صرف ایک رات قیام کرنے سے اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ اندازہ فرمائیے اس کی فضیلت و برکت کا۔ یہ شہر مبارکن، جو برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا تذکرہ جاری ہے۔ اس وقت ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن گفتگو رمضان کے مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں کے حوالے سے ابھی جاری ہے۔ یہیں سے انشاءاللہ گفتگو اگلے پروگرام میں بھی شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔